بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ارکم کے مہمان میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ انوار. ناظرین, ہمارے پروگرام میں ہم اکثر مہمانوں کو بلاتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور جو موجودہ وہ جس سسٹم سے منسلک ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ چیزوں میں کس طریقے سے بہتری آئے گی, اگر کوئی مسائل ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں, بہتری آ سکتی ہیں, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو ناظرین, اگر دیکھا جائے کہ کسی بھی قوم کی یا کسی بھی ملک کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی قوم اسی وقت ترقی کرتی ہے جب اس قوم میں جو ہے تعلیم کا شعور دیا جاتا ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. اور ہم اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا کمیاں ہیں اور کیا امپرومنٹس ہوئی ہیں. ان ساری باتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور جو ہے آپ کے جو کیوریز ہیں ان کو بھی ہم سوال کے طور پہ اپنے مہمان سے پوچھیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں کہ ان کا تعلق جو ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسیشن سے ہے, اور یہ جو ہے پریزیڈنٹ کی ان کی ڈیزگنیشن ہے, اور یہ کراچی ڈویژن سے ان کا تعلق ہے. کراچی ڈویژن کی یہ پریزیڈنٹ ہیں. اور آئیے ویلکم کرتے ہیں سید محمد فرید صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, تھینک یو. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور سر سب سے پہلے میں آپ سے جو ہے کسی بھی حوالے سے سوال کرنے سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ تھوڑا سا آپ اپنے حوالے سے بتائیے, تھوڑی سی اپنی تعلیمی بیک گراؤنڈ اور اپنی سے پروفیشنل کریئر کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا, آپ نے انوائٹ کیا. میرا سلسلہ تعارف اس طرح سے ہے کہ میرا کچھ تعلق انجینئرنگ سائڈ سے ہے. ٹوٹل میں بیسکلی میرا فیلڈ الیکٹرانکس ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سلسلہ یہ رہا کہ ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ تھا سلسلہ, تو وہ وہاں سے شروع ہوا ٹیوشن سے. پھر اس میں کچھ شاید میرے خیال سے قدرت نے اسی چیز کو آگے بڑھایا, پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم ٹیوشن وغیرہ بھی کرتے تھے, تو وہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. کچھ شاید قدرت نے اسی سلسلے کو آگے اسی میں نصیب لکھا ہوا تھا. پھر جابس کری تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایک کالج میں ہوئے الیکٹرانکس ڈپارٹ کے, اس میں کافی عرصے جاب کرتے رہے. پھر وہاں پہ پرنسپل کی پوسٹ پہ آئے. پھر اپنا اسکول اسٹارٹ کیا بابا فرید اسکول اینڈ کالج آف ٹیکنالوجی کے نام سے. تو پھر اسی کو پہلے اسکول تھا بابا فرید اسکول کے نام سے اسٹارٹ کیا. پھر اس کو مزید ابھی کرا 2 سال پہلے 3 سال پہلے کووڈ سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے اپنا کالج اسٹارٹ کیا. ڈپلومہ کراتے ہیں وہاں پہ, 3 سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے ہمارا. سندھ بورڈ سے ہماری ایفیلیشن ہے, سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ایفیلیشن ہے. تو وہ اسٹارٹ کیا, تو 2 مہینے ہی ہوئے تھے اسٹارٹ ہوئے تو کووڈ کا تحفہ مل گیا. تو وہ چلتا رہا سلسلہ. ابھی الحمدللہ میرا بابا فرید اسکول اینڈ کالج آف ٹیکنالوجی کے نام سے ہم اسکول اور کالج دونوں چلا رہے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں میرا ایکسپیرینس اس وقت تقریباً 24-25 سال کا ہوا ہے. ٹیکنیکل بورڈ سے میری کچھ وابستگی ہے. میں وہاں کی اکیڈمک کمیٹی کا بھی ممبر, اسکوٹنی کمیٹی کا بھی ممبر, کچھ اور بھی ذمہ داریاں کرتے رہے. پھر اس سے معذرت کری. اب فی الحال اسکوٹنی کمیٹی بھی وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ٹیکنیکل بورڈ کی, وہاں پہ بھی اس میں اپنی ذمہ داریاں یا خدمات میری ہیں وہاں پہ. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ میرا زیادہ فوکس ہے بنسبت ہماری جنرل ایجوکیشن کے. لیکن کیونکہ اسکول بھی ہے کالج بھی ہے, تو ٹوٹل ایجوکیشن صبح سے شام تک ایجوکیشن میں ہی سے تعلق ہے. صحیح. ایجوکیشن میں رہتے ہوئے تقریباً معاملات سارے ہی دیکھ رہے ہیں. اسکول دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس سے رات دن ملنا جلنا رہتا ہے, بچوں کے درمیان رہتے ہیں, تو بہت سے ایکسپیرینس شیئر ہوتے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے بورڈ کے حوالے سے. یہ ساری چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن ہے. صحیح.
माशाल्लाह सर, बड़ा आपका इस जो है आपने जो बताया और बड़ा अच्छा लगा सुन के कि ये सारा आपका जो है आपका अपना कॉलेज भी है, तो यानी कि अगर आप इस सिस्टम में हैं तो आप तो बेहतर तरीके से इस पूरे सिस्टम को जानते होंगे, क्योंकि आपने बताया कि आपका स्कूल भी है, कॉलेज भी है। और जैसे सर आपने बात की कोविड की, तो मैं स्टार्ट करूँगी यहीं से कि अभी कोविड का जो टाइम गुजरा उसमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत वो कहते हैं ना कि एक डिस्टर्ब रहा बहुत ज़्यादा। तालीम के हवाले से भी अगर हम बात करें कि वहाँ पर बड़ी डिस्टर्बेंस रही, क्योंकि ये एक ऐसी नई चीज़ थी कि जिसका कभी कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो उसमें एक नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, उसी में जो है ऑनलाइन क्लासेस का भी एक सिलसिला शुरू हुआ और वो किसी हद तक कामयाब भी रही, किसी हद तक वहाँ पर जो है प्रॉब्लम का भी शिकार रही। और वहीं पर अगर हम देखें तो जहाँ पर जो हमारे जो असातिज़ा होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन्हें बहुत हद तक जो है प्रॉब्लम का सामना भी हुआ। और उनकी अगर मैं बात करूँ कि जो है एजुकेशन के हवाले से भी अगर मैं बात करूँ कि उनको जो है जैसे ऑनलाइन पढ़ाना था, तो बहुत सारी टीचर्स के उनके पास इस तरह की सहूलियात मैसर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनको कहा जाता था कि आपने जो है करना है तो करें, नहीं तो आप जो है कहते हैं आप अपनी रिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो इस पूरे ड्यूरेशन में टीचर्स को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। तो इस हवाले से सर ज़रा आप रोशनी डालें। मैं थोड़ा सा इसको तफसील से कहूँगा, शायद आपको भी कुछ चीज़ें नई चीज़ें नॉलेज में आएँ। और तस्वीर का होता ये है कि मेरा हर जगह पे एक बात ये होती है कि जो जिस फील्ड में है थोड़ा सा उससे दोनों साइडों से चीज़ों को कंफर्म किया जाए। सही। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करता हूँ कि कोविड एक अचानक एक प्रॉब्लम्स में चीज़ें आ गई और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें बताई कुछ जा रही हैं और हकीकत में कुछ और हैं। सही। पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक थे वो बड़े आराम से इजीली जो है उन्होंने कैप्चर किया चीज़ों को और उन चीज़ों से उनको निकलने के लिए बाहर के रास्ते बनाए उन्होंने। बड़ी माजरत के साथ उससे उन्हें, हमारे पास वो वसाइल नहीं थे, पाकिस्तान में वो वसाइल नहीं थे कि जिसकी वजह से वो निकलते। सही। हमारे मुल्क में एक अलमिया ये आ रहा है कि हमारे लोग बैठ के बोल देते हैं जी दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हुआ है तो पाकिस्तान में भी महंगा हुआ है। दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो रहा है, अगर महंगाई आ रही है तो लोगों के आमदनी और उसमें गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है और इजाफा हो रहा है, तो वो उन्हें इतना फेस नहीं करना पड़ रहा। ऑनलाइन क्लासों पे आ जाते हैं। दुनिया भर में बड़ा अच्छा सिस्टम एक पहले से मौजूद था उनका, ऑनलाइन क्लासेस का, उनकी नेटवर्किंग का, उनका नेट का बड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे दुनिया भर में एक सिलसिला मौजूद है। हमें अचानक बोल दिया गया, वहाँ पे देखा गया और देख के उन्होंने कोशिश करी कि यहाँ पे भी ये सिस्टम, मैं माजरत के साथ आपको बताऊं, आप तो शायद पता होगा कि ये कुछ कामयाब हुआ, कुछ नहीं कामयाब हुआ, 1% भी कामयाब नहीं हुआ। जो फैमिलीज नेट की भी जो है सहूलत और कंप्यूटर 70 से 80 हज़ार रुपये का आ रहा है एकदम से, उस वक्त जिस वक्त पेरेंट्स या फादर या मदर की जॉब गई हुई है, वो अपने बिजनेस पे नहीं जा पा रहे, अपने काम पे नहीं जा पा रहे, उनकी आमदनी एकदम से रिवर्स आ गई है। उस ज़माने में उनको कहा जा रहा है कि आप बच्चे को जो है ना 50 हज़ार रुपये का, 60 हज़ार रुपये का कंप्यूटर लेके दे दें, तो वो पेरेंट्स कहाँ से लेके देंगे? बिल्कुल ठीक है, अभी मैं आऊँगा, टीचर्स की तरफ भी आता हूँ। वो बेचारा कहाँ से वो लेके देंगे? किसी तरीके से उधार कर्ज करके पेरेंट्स ने वो ले भी लिया। बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं, लेकिन वो तबका हमारे मुल्क में तकरीबन 20% है। बच्चों ने बोला कि स्कूल से हमें वो मिला है सिलसिला कि जो आप कंप्यूटर लें, ऑनलाइन क्लास होगी। उन्होंने गए बाज़ार से जो ना 50-60 हज़ार रुपये का, 80 हज़ार का, लाख का कंप्यूटर लाके बच्चों को दे दिया। सही। लेकिन 80% पेरेंट्स ऐसे थे, उन्होंने वो नहीं ले सकते थे। खैर, उससे आगे बढ़ते हैं, ले लिया कंप्यूटर, किसी ने, पेरेंट्स ने, बेचारों ने कहीं से कुछ करके उन बच्चों को दिला दिया। अब आ जाता है नेट का सिलसिला। हमारे मुल्क में अभी नेट इतना अच्छे हालात में नहीं है, केबल नेट नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है,
کبھی سگنل آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں, کلاس ہو رہی ہے کبھی پورے دن پھر سگنل چلے گئے. بالکل. جو بچے لے بھی رہے ہیں وہ انٹرسٹ ان کا ختم ہو گیا, جو ٹیچر لے رہے ہیں انہیں پرابلم آ رہی ہے. ٹیچر بیچارہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے 8 to 9 اس کی کمٹمنٹ ہے. اب وہ اگر گھر میں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ان کو اس کے بعد کی بھی تو مصروفیات ہیں. بالکل. تو انہیں بھی پرابلم آئی. وہ ظاہر سی بات ہے 1 بجے تک کے, اب نیٹ کی اگر سگنل نہیں آ رہے ہیں تو وہ 1 بجے کے بعد تو وہ بھی اڑ جائیں گے. تو نہیں کامیاب ہوا, وہ نہیں چل پایا. اسی طریقے سے ٹیچرز بھی پرابلم میں آئے. ظاہر سی بات ہے جب اسکول والوں کے پاس فیسز نہیں آئیں اور انہیں بل بھی دینے پڑے, ٹیچروں کو سیلری بھی دینی پڑی, انہوں نے 6 مہینے 8 مہینے سال بھر تو کسی طریقے سے سروائیو کیا ہے. ٹیچرز نہیں بھی آئے تو ان کو سیلریاں دی گئی ہیں, لیکن اس کے بعد ان کے پاس ہی وسائل نہیں تھے, آمدنی رک گئی, انہیں بلڈنگ کے کرائے نکالنے ہیں, بل گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ نہیں کری, بل اسی طریقے سے دینے پڑ رہے ہیں, سارا کچھ ہونا پڑا. تو انہوں نے ٹیچرز اسکولز والوں نے بھی جب ان کے پاس تھا ہی نہیں وسائل تو وہ کہاں سے دیتے, معذرت کری تو ٹیچرز بھی اب کرائسس میں آئے اور وہ پرابلم میں آئے. بالکل بات اسی طرح. اب بات یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو نا وہ اپنی پرابلم سالو کرتے یا ٹیچرز کرتے. اب جہاں پہ جیسے وسائل تھوڑے سے آئے, پیرنٹس یا بچے تھوڑے سے لائن اپ ہوئے تو ان ٹیچرز کو واپس بھی دوبارہ آہستہ دوبارہ ری جوائننگ بھی ہوئی اور وہ بھی کرائسس سے نکلے. دراصل یہ ہمارا پورا ایک سبھی اس میں ایک سرکل میں تھے, وہ سرکل پورا کا پورا ڈسٹرب ہوا. ایجوکیشن بچے سے لے کے اسکول آنر, ٹیچرز 90% تو دیکھیں جو اسکول آنر بھی ہیں وہ بھی ٹیچرز ہی ہیں. اچھا, صحیح ہے نا. تو وہ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ لے رہے ہوتے ہیں, نہیں بھی لے رہے ہوتے تو وہ اس پروسیس سے گزر کر آئے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا تو انہوں نے اسکول کر لیا. صحیح. لیکن انہیں بھی ان کا درد انہیں بھی ہے کیونکہ وہ اس پروسیس سے گزر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسکول آنر بھی ہیں یا کالج آنر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر اور آنر جو ہے نا الگ الگ ہوں, یہ سب ایک پیج پر ہے. لیکن کرائسس سب آئے تو سبھی انہوں نے فیس کیا. ٹھیک ہے سر. اچھا, اب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ یہ جو ایسوسیشن ہے پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن, یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اور یہ کب سے ہے, اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے کیا معاملات ہیں, جو گورنمنٹ ایجوکیشن جو سندھ گورنمنٹ کے ہے, کیا آپ لوگ ایک پچ پر ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کے سم ہاؤ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کچھ چھٹیوں کے حوالے سے اعلانات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں سندھ گورنمنٹ, اور یہ بھی کووڈ میں ہی زیادہ دیکھا گیا کہ سندھ گورنمنٹ نے الگ اعلان کیا ہوا ہے, پرائیویٹ ایسوسیشن والے اپنی الگ بات کر رہے ہیں. اکثر اس طرح سے ہوتا ہے, تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کا تنازع چلتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا معاملات ہیں. دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ ہم اور گورنمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہیں. صحیح ہے, بالکل. ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ایجوکیشن کو فروغ دیں, اور ہمارا بھی یہی ہے. تو ہم لوگ ہیں تو ایک پیج پہ. لیکن کہیں جا کے کچھ اختلافات آتے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر میں اگر بہن بھائی رہ رہے ہیں تو ان میں بھی ہوتے ہیں, فیملی میں بھی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے اور ان کے کہیں نہ کہیں اختلافات آتے ہیں. آپ چھٹی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں تو میں وہ بتا دوں اختلافات بھی بہت سی جگہ پہ کچھ ہوتا ہے. ایسا ہے کہ وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں لیکن ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں, لیکن انداز چینج ہے. چھٹی عموماً جو اس وقت پرابلم آ رہی ہے, بہت سی دفعہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اچانک کوئی چھٹی اناؤنس ہوتی ہے تو وہ پتہ چلا رات کو اتنے بجے چھٹی اناؤنس ہو رہی ہے, رات کے نیوز میں آ رہا ہے کہ جی صبح چھٹی ہے. اب اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ چھٹی آپ نے اناؤنس کر دی ہے, بچوں کو کس طریقے سے انفارم کروں. بچے تو ہمارے پاس نہیں ہے, انفارم ہم کیسے کریں. بچے گھر پر ہیں, اب انہیں کوئی سرکولر نکلے یا کچھ ہو, کس طریقے سے جائے گا. صحیح, ٹھیک. تو چھٹیوں میں جو تھوڑا سا وہ تضاد ہوتا ہے, وہ تضاد اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی اناؤنسمنٹ میں اور ہماری اناؤنسمنٹ میں اس لیے تھوڑا سا وہ آتا ہے. ہماری کوئی پلاننگ ہوتی ہے, کوئی ہمارے اسکول میں کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے, تو اچانک سے وہ ہمیں ڈسٹرب ہوتے ہیں تھوڑا سا. تو ادھر آتا ہے. لیکن جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں تو وہ بھی اسی پیج پہ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سمر میں دینا ہے, سمر میں دی, ونٹر میں بولنا ہے, ونٹر میں ہوا. کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایسے مسئلے ہیں جو ہمارے ٹیکنیکلی ہمیں پرابلم کریٹ کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے تھوڑے کلیش آتے ہیں. لیکن ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا عموماً.
اچھا سر، اب ذرا سا میں بات کروں گی سلیبس کے حوالے سے، بات کروں گی جو ہماری جو بکس ہیں. اگر ہم سن ٹیکسٹ بک دیکھیں تو ان کا سلیبس بھی بہت پرانا، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ریوائو کی ضرورت ہے، بٹ ابھی تک ریوائو نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم پرائیویٹ کی طرف آتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو نیئر بائی اسکولز ہوتے ہیں جن کی فیسز آپ نے بتایا کہ 4,000 یا 5,000 ہوتی ہیں، کہ جو ایک مڈل کلاس فیملی جو ہے وہی اسکول افورڈ کر پاتی ہے. تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ اسکول کی ایجوکیشن جو سسٹم ہے اور جو ان کے کورسز ہیں اور وہاں پر ٹیچرز کی جو وہاں پر عدم موجودگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہاں کی جو ایجوکیشن کا نظام ہے وہ بہت ہی دھرم برم ہوتا ہے. وہاں پر ایجوکیشن سسٹم بڑا ہی ڈسٹرب چل رہا ہے اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ میں جو ہے ہم پرائیویٹ کی طرف آتے ہیں تو پرائیویٹ جو ہے ایک مڈل کلاس انسان نیئر بائی اسکول ہی افورڈ کر پاتا ہے، مشکل سے 4-5 ہزار جس کی فیس ہوتی ہے وہ افورڈ کر پاتا ہے. اب ان اسکولز میں بھی جو ہے جو ان کی بکس ہیں وہ ہوتی ہیں کیمبرج کے لیول کی ہوتی ہیں. زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے. سنٹیکس بک کو وہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ رکھیں گے تو وہ ایک امپریشن نہیں اچھا آئے گا، لیکن اس حساب سے ان کو ٹیچرز بھی نہیں ملتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بجٹ ان کا بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ٹیچرز کو اس حساب کی سیلری پے کر سکے. تو بک کا اضافی بوجھ پڑتا ہے پیرنٹس پہ، لیکن اس حساب سے ان بکس کا یوز ہو نہیں پاتا. اور وہیں پر میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ جو ہماری جو سن ٹیکسٹ بکس ہے ان کا جو معیار ہے وہ اتنا پرانا چلا آ رہا ہے کہ میرے خیال میں اس کو بھی ریوائو کی ضرورت ہے، وہ بھی نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے کچھ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں بھی سلسلہ یہ ہے کہ بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ ایریز کیا. سن ٹیکس والوں کے کیا معاملات ہیں، گورنمنٹ کے کیا معاملات ہیں، اب اس بحث میں تو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات تو پہلے یہ کلیئر کروں کہ آپ کو شاید نا علم میں ہو، ایک اس پہ بھی سروے کریں کبھی ہو تو پروف کے ساتھ آپ چیزیں جمع کریے گا کہ اس وقت پرائیویٹ اسکول ایسے بھی ہیں جو 500 اور 600 روپے فیس بھی لے رہے ہیں. اچھا، صحیح ہے، میں پروف کے اس ٹائم پہ بھی، اور میں آپ کو اس کا پروف بھی دے سکتا ہوں باقاعدہ کہ ہمارے پاس ہماری ایسوسیشن سے رجسٹرڈ ہیں باقاعدہ، وہ ہمارے ہی ایسوسیشن کا حصہ ہے. اور ایجوکیشن میں اتنا بہترین کام کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اصل ضرورت جو ہے بچے کی، معذرت کے ساتھ، ایجوکیشن تو سب کے لیے ضرورت ہے بالکل، لیکن اس وقت جو ہے ہمارا جو غریب طبقہ ہے اس کا بچے کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف ایک آسرا ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے تو کل میرا کچھ فیوچر یا میرے لیے کچھ بہتری میری زندگی میں آ جائے. تو اس کو تو پڑھا ہم ہی رہے، اور ہماری ہی ایسوسیشن اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے. لیکن شاید آپ کے لیے یہ شوق ہو کہ آپ ابھی بھی شاید یقین نہیں آ رہا ہو کہ 500 اور 600 روپے میں بھی لوگ پڑھا رہے ہیں، 1,000-1,200 روپے فیس بھی ہے. ایسے بھی ہیں کہ 5,000 تو آپ جن مطلب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، 4,000 پھر تو آپ چلے جائیں. لوگوں نے اسکولوں کی 20,000 روپے بھی ہیں، 25,000 بھی ہیں. میں ان اسکولوں کی بات ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہو گئے. اچھا، اب آ جاتی ہے بات کہ اس میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ پیرنٹس کی چوائس ہے بھئی، وہ اپنے بچے کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال پہ کہ بکس کا، یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے. گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے، گورنمنٹ اسکول والے اور پرائیویٹ اسکولوں میں کچھ تھوڑا سا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. اب وہ کھچاؤ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. دیکھیں، اس وقت جو ہے میڈیا کا دور ہے، صحیح ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر اس وقت میرٹ پہ سب چیزیں ہیں، لوگوں کے اختیار میں چیزیں ہیں. اب کوئی گن پوائنٹ پہ کسی طریقے سے نہیں ہے، اس کے پاس راستے ہیں. وہ گورنمنٹ میں بھی جانا چاہے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا چاہے، گورنمنٹ میں اسکول میں پڑھائے گا. آپ کو پرائیویٹ میں جانا چاہے گا، پرائیویٹ میں. پرائیویٹ اسکول کیوں کامیاب ہوئے، اور اس شہر کی، اس ملک میں، اس دور میں ہم اپنے ملک کی بات کر لیں تو 35-40 سال سے ٹوٹل ذمہ داری ایجوکیشن کی جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں نے سنبھالی ہوئی ہے. آج اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر مل رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی پرائیویٹ اسکول سے مل رہا ہے، انجینئر مل رہا ہے تو وہ پرائیویٹ اسکول سے مل رہا ہے، بیوروکریٹس مل رہا ہے تو وہ مل رہا ہے، فوجی مل رہے ہیں، ہمارے فورسز سے مل رہے ہیں تو وہ آپ کو سارے پرائیویٹ اسکول سے. اب اگر پرائیویٹ اسکولوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے تو ان کو تھوڑا اسی حساب سے ریگارڈیشن بھی دے دی جائے. صحیح ہے، وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، ان کے بھی بڑے مسئلے ہیں، بڑے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں. جبھی ہمیں ضرورت پڑی ایسوسیشن کی کہ ہم لوگ
ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کوئی اپنی بات اپنی تکلیف بھی کسی کے سامنے رکھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب پیرنٹس سلیبس وہاں پہ رکھا ہوا ہے, آپ ایک بک رکھی ہوئی ہے, میں کس طریقے سے مجھے بچے کو سروسز دینی ہے, میرے پاس پیرنٹس نہیں آئے گا. اگر اس کو میں بچے کو ایجوکیشن نہیں دوں گا, اس کو لا کے میں کسی مقام پہ نہیں کھڑا کروں گا, تو وہ بچہ میرے پاس بھی نہیں آئے گا. اب ان کی بکس میں وہ مٹیریل یہ نہیں ہے جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اب میں نے نام نہیں لوں گا یا کوئی برانڈ کا یا کسی اس کا سلسلہ نہیں, یہیں پہ جو سائنس کی 6 کلاس کی بک ہے, ہماری میٹرک کی فزکس میں بہت سارے ٹاپک وہ نہیں ہیں جو اس بکس میں کلیئرلی اور بڑے اچھے انداز سے بتائے جا رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ایک جیسا, تو پھر آپ ہمت پکڑیں, تھوڑی سی بکس کا اسٹینڈرڈ اس طریقے سے بنائیں, اپنے سن ٹیکس والوں کو بھی تھوڑا سا بولیں کہ اس لیول کا لٹریچر اس میں مواد اس میں کریں, اس لیول پہ لے کر آئیں جو دنیا بھر میں اس وقت نیڈ ہے. بالکل. تو بچے ظاہر سی بات ہے وہ بھی پڑھیں گے. اب ہم پہ الزام لگا دینا کہ جی وہ ہم جو ہے نا کوئی بکس رکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تیسرا سوال آپ کا کہ ہم کروا نہیں پا رہے, بکس تو ہم لے لیتے ہیں, آپ نے شاید یہ سوال کیا. جی سر بالکل, بکس آ جاتی ہیں لیکن ٹیچرز اس لیول کی وہ کہتے ہیں نا ہائر کرنے کا بجٹ نہیں ہوتا ہے اسکولز کا. دیکھیں نا, اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ بکس برڈن نہیں ہے پیرنٹس کے اوپر. نہیں برڈن نہیں ہے, دیکھیں نیڈ ہے. یہ تو پیرنٹس کا اب کام بنتا ہے. آپ ایک ساتھ سب کو نہیں الزام دے سکتے. ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہو, صحیح ہے نا, لیکن میں سمجھتا ہوں 90% ایسا نہیں ہے. 90% اگر کسی اسکول نے کوئی بکس رکھی ہے, اب اتنا آگے چلی گئی ہے ٹیکنالوجی, اب تو باقاعدہ بکس کی CD ہوتی ہے, اس کا میڈیا پہ سارا اس کا وہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹیچر جو ہے نا ٹرین ہوتا ہے آہستہ آہستہ, صحیح ہے. اگر ٹیچر ٹرین بھی نہیں ہے, کوالیفائڈ ہے, تو آہستہ آہستہ, اور اس کے لیے بھی سہولتیں اب آ رہی ہیں چیزیں, تو اس کو ڈیلیور کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پاس سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, پیپرز لے رہے ہوتے ہیں, اپنی آڈیو ویڈیو کلاسز چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے کنوے تو ہو رہا ہے بچوں کو. وہ بک ساری استعمال اگر کہیں نہیں ہو رہی ہیں, میں ڈینائی نہیں کر رہا, اگر کہیں نہیں ہو رہی ہیں تو یہ تو پیرنٹس کو چاہیے پھر جا کے اسکول میں کمپلین کریں یا سلسلہ کریں. کوئی بھی آپ طریقہ کار اپنائیں کہ اگر اس ادارے میں نہیں ہے تو آپ, اگر نہیں بہتری آ رہی ہے آپ ادھر سے نکالیں. آج کل اسکول بے انتہا ہے, تو آپ کسی دوسری طرف جائیں, تاکہ اس کو بھی ایک اندازہ ہو کہ میں نے اگر کوئی کام بہتر نہیں کیا تو میرے پاس سے یہ میرا سورس آف انکم جو ہے یہ آگے پیچھے ہوں گی. لیکن ایک کی وجہ سے سب کو ہم الزام نہیں دے سکتے. اچھا سر, اب جیسے کہ پے اسکیل کی بات کروں گی, ٹیچرز کی پے اسکیل اس حساب سے نہیں ہوتی ہے. اگر وہ کوالیفائڈ بھی ہے, ماسٹرس ٹیچرز ہوتی ہیں, سب ایم فل بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی جو سیلری پے اسکیل ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. 20,000 25,000, حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے 25,000 بیسک رکھی ہے, لیکن ابھی بھی بہت سی ٹیچرز ہیں جو کوالیفائڈ ہیں, ان کے پاس ڈگری بھی ہے, لیکن ان کو 20,000 اسکول آفر کر رہا ہوتا ہے, 25,000 آفر کر رہا ہوتا ہے, اور ورک آف لوڈ اس حساب سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو کیا آپ کی ایسوسیشن کے پاس اگر کوئی آ کے کمپلین کرے تو کیا ٹیچرز کی کمپلین کہیں پہ رجسٹر ہوتی ہے؟ کچھ ہے اس طرح کا معاملہ؟ دیکھیں, ہماری ایسوسیشن ٹیچر کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, ہم نے دیواروں پہ تو کام نہیں کرنا ہے. اسکول جسٹ دیواریں نہیں ہیں, صحیح ہے نا, کوئی بلڈنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ایسوسیشن ٹوٹل کام جو کر رہی ہے وہ ٹیچرز پہ ہی. ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں اس وقت, ہماری ایسوسیشن میں اگر یہ کہوں کہ سندھ کی سب سے بڑی ایسوسیشن ہو چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا. ابھی ہمارے چیئرمین صاحب اور ہم لوگ مل کے مختلف انٹیریئرز کے دورے, لاڑکانہ, دادو, جیکب آباد اور بے شمار ایریاز میں ہم جا کے ابھی ورک کر آئے. اپنی ہم نے ممبر سازی مہم چلائی ہے. تو ہمارے پاس ہر ایریاز میں, چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں اور بڑے سے بڑے میں جو نا ہمارے پاس لوگ ایسوسیشن کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. صحیح بات ٹیچرز کی یہ ہے کہ مجھے آپ یہ سمجھائیں نا کہ ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک طبقہ ایسا ہے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتا. اب اس سے اگر ایک اسکول کوئی 500-600 روپے, گورنمنٹ کی بھی میں بات کو اس طریقے سے ڈینائی کروں گا, پہلے آپ وہی والی بات میں پھر اس طرف جاؤں گا کہ آن لائن کلاس ہے. آن لائن کا پہلے اسٹرکچر تو آپ دے دیں,
آپ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کو 25,000 روپے تنخواہ دے دیں تو پہلے اس کو اسٹرکچر تو پرووائڈ کر دیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں, کالج چلا رہے ہیں, آپ کے اوپر یہ بولا جاتا ہے اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ نہیں یار میرے پاس یہ میرے ایریاز میں جو ہے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ان سے میں صرف 500-600 روپے فیس لے لوں. صحیح. اب اگر وہ 500-600 فیس لے رہا ہے, گورنمنٹ ہمیں کہیں ریلیکسیشن نہیں دے رہی, کوئی ٹیکس میں ریلیکسیشن نہیں دے رہی, کوئی یوٹیلیٹی بلز میں ریلیکسیشن نہیں دے رہی, کوئی الگ سے. ابھی کووڈ آیا, آپ یہ تو بول رہے ہیں کہ ٹیچرز کو آپ کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ کہ کس طرف ہم کس ٹریک پہ گئے. ہمیں آج تک ابھی تک ہم پرابلم سے نہیں نکلے. جب گورنمنٹ کی طرف سے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ 500-600 روپے جب فیس لے رہے ہیں, 1000 روپے لے رہے ہیں, 1500 روپے لے رہے ہیں, میرے ساتھ آپ سروے کریں, میں آپ کو اسی شہر میں تقریباً جو ہے 80% 70% اسکول ایسے دکھا دوں گا جہاں پہ صرف ٹوٹل 2000 روپے فیس ہے. صحیح. اب آپ مجھے بتائیں کہ 2000 روپے فیس ہیں, صحیح ہے, 13 کلاسیں اس نے چلانی ہیں, پریپ سے لے کے میٹرک تک کی کلاسز ہیں, اسٹاف رکھنا ہے, وہ کیسے اس میں ٹیکس بھی نکالنے ہیں, بل بھی نکالنے ہیں, بلڈنگ کا کرایہ بھی نکالنا ہے, سارا کچھ نکالنا ہے. وہ 25,000 روپے سیلری کیسے اس کو پے کریں؟ ایک سسٹم بنائے نا. یا تو دیکھیں بغیر اس کے کیسے معاملہ کوئی سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو سر یہ بات تو آپ کی بات صحیح ہے کہ چلیں ان اسکولوں کا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں پہ پیرنٹس کو بھی لیویج دے رہے ہیں 500,000 اگر کر کے, تو چلیں ٹھیک ہے ان کی. لیکن میں جو بات کر رہی ہوں کہ وہ ان اسکولوں کی پے اسکیل ہے جو ایک برانڈ مانے جاتے ہیں. میں آپ سے بالکل ایگری کروں گا کہ جہاں پہ اگر آپ بالکل آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اگر 25,000 30,000 20,000 22,000 15,000 جہاں پہ جو نا فیسیں لی جا رہی ہیں, اگر وہاں پہ وہ لوگ نہیں پے کر رہے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ اب یہ تو میں وہیں بات کروں گا کہ ایک آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ, اور میں بھی ایک بات کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول جب آتے ہیں نا, پرائیویٹ اسکول تو پرائیویٹ اسکول میں ہوتا یہ کہ مطلب کسی ایک سے غلطی ہو گئی, وہ پورا گناہ سب پہ ڈال دیا گیا. بالکل. اگر کوئی وہاں پہ تو یہ تو کام آپ کو ڈور ٹو ڈور کرنا پڑے. مطلب میرا آپ اسٹرکچر دیکھیں, کسی دوسرے کا اسٹرکچر دیکھیں, تو وہاں کا فیس اسٹرکچر دیکھیں, اس طریقے سے آپ جو نا ووٹ کریں. آپ کیا کرتے ہیں, سارا کا سارا ملبہ جو بھی شروع ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اسکول. اب پرائیویٹ اسکول تو ہر کوئی ہے. پرائیویٹ اسکول وہ ہے کہ میں ایسی جگہ پہ گیا ہوں کہ وہ بیچارے اتنا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو اس پورے ایریا کو کور کر کے اتنا بچہ وہاں سے پڑھ کے جا رہا ہے. میں آپ کو اپنے چیئرمین کی مثال دوں, لیاری میں ان کا اسکول ہے, آپ ذرا چل کے دیکھیں, اور وہ پھر کیا زبردست قسم کی ایجوکیشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی. اب وہ اپنے اس میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں سارے کے سارا. سر کچھ اسکولوں کے یہ بھی کمپلین یہ بھی حالیہ کمپلین آئی ہے, میں ان اسکولس کا نام نہیں لوں گی, لیکن انہوں نے سال میں 2 دفعہ جو ہے اینول چارجز لیے ہیں. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو بڑے اسکولس ہیں وہ. دیکھیں ہر جگہ میں ابھی بھی میں بات یہی ہوتی ہے ہر جگہ کہ ہمارا قانون کا ہے. قانون کیا؟ ہاں تو یہ چیک اینڈ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کہاں پر ہے؟ آپ دیکھیں پتہ ہے کیا, اب چیک اینڈ بیلنس کرنے, معذرت کے ساتھ تھوڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں, کہ جب چیک اینڈ بیلنس کرنے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک نیا سورس آف انکم کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ چیک اینڈ بیلنس کریں ایمانداری سے, اگر کوئی لے رہا ہے تو آپ بالکل آپ اس کو پکڑیں. صحیح ہے نا, آپ ایک کرائٹیریا دیں کہ کیوں لے رہے ہیں آپ بھائی. بالکل. لیکن ہماری ایسوسیشن جن لوگوں سے بلانگ کرتی ہے نا, ہم لوگ تو اینول چارجز بہت سے لوگ لیتے ہی نہیں ہیں. صحیح. ہمارے پاس کمپیوٹر فیس کا کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح. ہمارے پاس مینٹیننس کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں بہت سے اسکولوں کے وہ دیکھ رہا تھا, اس میں پتہ چلا جی لائبریری چارجز, ہمارے پاس لائبریری چارجز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب آپ یہ تو قانون کا ہے نا کہ قانون بنے نا کہ جس کا جہاں پہ وہ ہے وہیں تک بات کو لمیٹڈ رکھا جائے. اب ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمیں تو اپریشیٹ کیا جائے. ہم جس ایسوسیشن سے ہمارا تعلق ہے, ہمیں تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ, ہم اور مل کے کام کریں گے. گورنمنٹ کو اتنا کام کر کے دیں گے کہ گورنمنٹ بھی سوچے گی کہ آپ بلڈنگیں برباد پڑی ہوئی ہیں. صحیح. بالکل. میں اپنا بتاؤں آپ کو, میرے پاس ایک فیملی اکثر آتے ہیں, اور یہ کوئی ایک نہیں ہے, اکثر آتے ہیں. تو بولتا ہوں آپ لوگوں نے 3 سال بچے کو بٹھا کے رکھا, گورنمنٹ اسکول میں پڑھا دیتے.
ان کے پیرنٹس کے پاس 500 روپے 600 روپے فیس دینے کی نہیں تھی. وہ 2-3 سال بچے پڑھ نہیں پائے, یہ گورنمنٹ اسکول بھیج دیں, وہ وہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر وہ بہتر کر دیں. صحیح. تو ہمارے پاس تو غریب طبقہ بے شمار ایسا ہے کہ ضرورت مند ہے. ادھر رہ گئی بات کہ 2 دفعہ فیسیں, اس کے علاوہ بھی بڑے مسائل ہیں, تو ان کو ہائی لائٹ کریں, آپ ان کے نام لے کے ہائی لائٹ کریں. بالکل یہ بات صحیح کہی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کہ عطاب میں کون آتے ہیں, ہم ہی لوگ آتے ہیں. میں کچھ عرصے پہلے سر کافی میڈیا نے بھی اس بات کو جو ہے ہائی لائٹ کیا تھا, لیکن بالآخر پیرنٹس نے شور مچا کے چپ ہو کے پھر ان کو دینی پڑی فیسز. تو بڑی مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر کوئی کمپلین کوئی سینٹر ہے کیا جہاں پہ پیرنٹس جائیں اور اس طرح کے, کیونکہ یہ چھوٹے موٹے اسکول تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. جو کچھ رینوڈ ہیں, جو جن کو ہم برانڈز سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں, ان اسکولوں میں اس طرح کے مسائل زیادہ پیش آتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے, میں بتاؤں نا آپ کو, کہ یہ جو ہم جس اسکولوں کی بات کرنے آج بیٹھے ہیں نا, ہم تو صرف عطاب میں آتے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, علم لاؤں. ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک اسکول, میں نام نہیں لوں گا, سارا کچھ میں آپ سے شیئر کروں. ایک پیرنٹس پہنچ گئے, انہوں نے ایک ہنگامہ ڈال دیا وہاں پہ, اور ہماری ایک منسٹر بھی پہنچ گئیں, انہوں نے FIR بھی کٹوا دی اس اسکول کے پرنسپل کے. چوکی بولا گیا کہ اس کو فیس نہ دینے کی وجہ سے چوکیدار کے کمرے میں بند کر دیا گیا بچے کو. خیر جی, ہماری ایسوسیشن بھی حرکت میں آئی, ہم لوگ پہنچے, سارا کچھ. وہاں جا کے ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے. مزے کی بات ہے, اس اسکول میں چوکیدار کا کمرہ ہی نہیں ہے. اچھا. اب ان کے پاس تقریباً 2 سال کی فیسیں پینڈنگ چل رہی تھیں, 2-2.5 سال کی. پرنسپل نے, اسکول والوں نے وہ فیس کا مطالبہ کر دیا بڑے ایک تہذیب کے دائرے میں. وہ بعد میں پروف بھی ہوئی چیزیں. صحیح. وہ پتہ چلا جی بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی, بات کو کوئی رنگ دے دیا کہ پرائیویٹ اسکول والے جو یا اسکول والے جو نا زیادتی کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے, مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی اسکول کے اوپر کوئی ایک لمٹ بتا دیں, اس نے ایک سسٹم چلانا ہے, وہ سسٹم ایک لمٹ بتا دی جائے کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کہ کب تک فیس نہ آئے تو وہ بچے کو کب تک فیس کا مطالبہ نہ کریں. اس نے تو فیسیں پے کرنی ہیں, سیلریاں پے کرنی ہیں, بل پے کرنے. ایسے ہی ہے. یا تو ہمیں بھی ریلیکسیشن دی جائے کہ بھئی ہاں جی, اگر آپ کے کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کے ٹیچرز کی سیلری ہم دیں گے, آپ کے جو نا یہ بلز ہم دیں گے. صحیح. بالکل بالکل سر, آپ نے بہت اچھی بات کی. اور آئی ایم شیور کہ ناظرین جو ہے آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے, انہوں نے ان کے جوابات سے بہت ساری کیوریز کے جو ہے آپ کو جواب ملے ہوں گے. جو ذہن میں سوال تھے, میری کوشش تھی کہ میں ان سے اس طرح کے سوالات کروں کہ جو ہمارے اس وقت مسائل چل رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ دونوں طرف مسائل ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ, اور تعلیم ایسی چیز ہے جو کہتے ہیں نا کسی بھی قوم کی وہ فنڈامنٹل بیس ہوتی ہے اور بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر اس قوم سے ہم کوئی امید رکھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی تعلیمی نظام پہ فوکس کرنا چاہیے, اور یہ سب کا کام ہے. اس میں گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالے. گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس میں مزید بہتری آنی چاہیے, اور جو بھی ایسوسیشن ان کے ساتھ ہے ان کو بھی کام کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو ان میں جو سب سے میجر رول ہوتا ہے, جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں, جو ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو ان کا بھی خیال کیا جائے, جو ان کی کیوریز ہیں ان کو بھی حل کیا جائے, اور جو مسائل ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو اس کے اوپر بھی ورک کرنا چاہیے. اور جو والدین ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے بھی مسائل کا حل لازمی ہونا چاہیے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ نے آج کے مہمان کو جو ہے ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی, سید محمد فرید صاحب کا, کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. اسی کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. دیکھتے رہیے ارکم نیوز HD. اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.